الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. ثم أي؟ قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. محترم بزرگوں اور دوستوں، دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنے منشے کو پورا کرنے کا نام دین نہیں. دین کہتے ہیں وقت کے تقاضے کو شریعت کے مطابق پورا کرنے کا نام دین. ہم عمر کے جس لمحے سے گزر رہے ہیں، ہم رشتوں کے جن تاروں کے درمیان میں ہیں، ہم زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، اس موڑ پر، اس زندگی میں، اس لمحے میں شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کو پورا کرنا، اس کا نام دین ہے. مثال کے طور پر حضرت مولانا مسعود اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اس کی یوں مثال لو کہ کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ سفر میں نکلا، درمیان میں نماز کا وقت ہوا اور ایسی جگہ ہے کہ دور دور تک کوئی بستی نہیں، کوئی جنگل نہیں، کوئی رکنے کی جگہ نہیں، مگر اس شخص کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہے. اب اگر یہ کہنے لگے اپنے گھر والوں سے کہ تم یہاں میدان میں رک جاؤ اور میں دور بستی میں جا کر جماعت سے پہلی صف میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، تو یہ اس کی بات شریعت کے خلاف ہوگی. اس کو شوق پورا کرنا کہیں گے، شریعت پر چلنا نہیں کہیں گے. یہ تو اس کا شوق ہوا کہ بیوی بچوں کو درمیان میں چھوڑ کر، خطرے میں چھوڑ کر، خوف میں چھوڑ کر، ویرانگی کے حوالے کر کے چل پڑا اپنا شوق پورا کرنے. اس کو شوق کہیں گے، عبادت نہیں. شریعت ایسے موقع پر یہ کہتی ہے کہ جہاں ہے وہیں نماز پڑھو. تو سفر میں جس حالت میں ہے، جس جگہ ہے، وہیں مصلی بچھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ سارے جہاں کی زمین اس امت کے لیے سجدہ بنا دی ہے. جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین دنیا کی، چاہے کافر رہتا ہو اس پر، چاہے مسلمان، چاہے وہ ویران ہو، شریعت نے جائز قرار دیا ہے کہ آدمی جہاں بھی صاف اور پاک زمین دیکھے وہاں سجدہ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. تو شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. اس کی اور ایک مثال یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مومن کی سب سے بڑی خواہش، ہر صحابی کی یہ تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ ہوں، ہر وقت دیکھتا رہوں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تو ابو دجانہ چاہتے تو سینہ چوڑا کر کے اور دوڑ کر حملہ کرتے، کافروں پر مقابلہ کرتے، لیکن ابو دجانہ صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا کہ سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اپنا رخ نبی کے رخ انور کی طرف کیا اور پیٹھ کافروں کی طرف کر دی. آپ پڑھ کر دیکھیے ابو دجانہ کو
آپ پائیں گے لکھا ہوا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر، اپنی پشت پر، اپنی کمر پر تیروں کے نشانوں کو برداشت کیا، مگر ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی پیٹھ نہیں۔ صحابہ تو اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کو چاہتے ہیں۔ تو صحابیت کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا شوق ایک صحابی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرنا تھا، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانا تھا، آپ کے حکموں پر قربان ہونا تھا۔ لیکن ایسے زمانے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، زندہ تھے، مسلمان تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کی بھی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں ملوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالمشافہہ دیکھوں، آمنے سامنے ملاقات ہو۔ لیکن جب انہوں نے خط بھیجا، پیغام بھیجا، تو اس میں لکھا کہ نبی جی میں آپ پر ایمان لایا، آپ جو پیغام لے کر آئے اس کو میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، لیکن میری ماں اتنی کمزور ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر کہیں جاتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس تم وہیں رہو اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اب آپ دیکھیے، شوق ہے صحابیت کا، صحابی بننا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا غایت درجہ شوق رکھتے ہیں، لیکن شریعت اور وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جب ماں پریشان ہے، خدمت کو چاہتی ہے، بغیر سہارے کے رہ نہیں سکتی، تو اب تقاضا یہ ہے کہ ماں کی خدمت۔ تو بات سمجھ میں آئی نا بھائی کہ شریعت اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ وقت کے تقاضے کے مطابق شریعت جو کہتی ہے اس کو پورا کرنے کا نام دین اور شریعت۔ وہ ایسے کرنے کی حالت ایسی تھی کہ ماں کو چھوڑتے تو ماں تو برباد ہوتی تھی، ماں بے سہارا پریشان ہوتی تھی۔ تو صحابیت کا شوق چھوڑ کے شریعت کے وقت کے تقاضے کو پورا کر کے بتایا کہ دین اس کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی کسی کام کی، کسی چیز کی، کسی عمل کی فضیلت، برکت، اس کے فوائد، منافع سن لیتا ہے اور اتنا جوشیلا، اتنا جذباتی، اتنا شوقین ہو جاتا ہے کہ بس اسی کو کرتا پھرتا ہے اور اسی کو اپنے منتہا اور اول اور آخر اسی کو بنا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے حقوق العباد کو پامال کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں عالم بننے کے لیے مت آؤ، علم حاصل کرنے کے لیے مت نکلو۔ اگر ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تو پہلے ان کی خدمت کرو۔ ایسے کرنی آ سکتے تھے مدینہ، مگر ماں کو ضرورت تھی اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رکنے کا۔ آدمی کتنا بھی بڑا کام کر لے، کتنا بھی بڑا شوق سے کر لے، لیکن اگر کسی کا حق پامال ہو رہا ہے تو وہ شوق رہ جائے گا، عبادت اور دین اور شریعت نہیں بن سکے۔ اس کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ وقت ہم سے جس چیز کا تقاضا کرے ہم شریعت کی روشنی میں اس کو پورا کریں، اسی کا نام دین۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ مظلوم شخصیت اور سب سے زیادہ بچھڑا ہوا، تڑپایا گیا، چھوڑا ہوا، کٹا ہوا جو شخص ہے وہ باپ کی شخصیت۔ باپ جب اپنا سب کچھ قربان کر کے لٹا کر، بچوں کو پروان چڑھا کر، اپنے پاؤں پر چلنے کے لائق بنا کر زندگی کے آخری مرحلے میں جاتا ہے، تو اولاد اس کو بالکل ایسا لا تعلق کر دیتی ہے جیسے اس کو جانتی ہے۔ اولاد کو اس کی آواز ایسا برا لگنے لگتی ہے کہ اتنی بری آواز کو فقیروں کی نہیں سمجھتا۔ باپ کی وقعت اتنی زیادہ گرا دی جاتی ہے کہ جب باپ کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، جب باپ کر کے کھانے کے لائق نہیں رہتا، جب باپ کا سارا ڈیپینڈ اولاد پر رہتا ہے، تو اولاد اس کو انگریزوں کی طرح الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ انگریز کا اصول یہ، وہ تو دین کا پابند نہیں، انگریز کا اصول، قانون اور رول یہ ہے کہ جب تک کسی چیز سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا تو ہم اس کو یوز میں رکھیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کو پرکھیں گے، اور جب اس چیز کا فائدہ ملنا ہمیں بند ہو جائے گا تو ہم اس کو کوڑے دان پہ کچرے کی طرح پھینک دیں گے۔
اور وہ آج بھی ایسا کرتے ہیں۔ جب ماں باپ کی عمر ہو جاتی ہے، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، بزرگی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو انگریز آج بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی وہ ریلیف تنظیم، وہ ہمدرد تنظیم جو ایسے گھر اور ایسے ہومس بناتی ہے جہاں بڑی عمر والے اپنی آخری زندگی گزارتے ہیں، تو انگریز کہتا ہے کہ اب یہ ہمارا باپ اب کسی کام کے لائق نہیں رہا، کوئی پروڈکٹ نہیں بنا سکتا، کسی فیکٹری میں ڈیوٹی نہیں کر سکتا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو کچرے کی طرح کوڑے دان میں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ اب یہ چیزیں ہمارے اسلامی ملکوں میں بھی موجود ہوئی ہیں۔ اب اسلامی ملک میں بھی اولڈ ایج ہوم بنائے جاتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب مسلمان بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے الگ تھلگ کر کے اولڈ ایج ہوم میں لے جاتے ہیں، یا اگر اولڈ ایج ہوم میں نہیں لے جا کر ڈالتا تو ان کا کھانا پینا رہنا سہنا الگ کر دیتا۔ حالانکہ یہ وہی باپ ہے جس نے تجھ کو ایسے وقت میں پالا تھا جب تیری کوئی قیمت نہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کون بچے کی پرواہ کرتا ہے؟ صرف ماں باپ پرواہ کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو تجھے کچرے پر ڈال سکتے تھے، اگر وہ چاہیں تو تجھے ہاسپٹل میں تجھے زندہ چھوڑ کر آ سکتے تھے، اگر وہ چاہیں تو تجھے گٹر کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس زمانے میں جب تیری کوئی قیمت نہیں تھی، اس زمانے میں تجھے پال کر پوس کر بڑا کیا اور تو نے بدلا ایسے دیا۔ باپ وہ شخصیت ہے، باپ وہ ذات ہے جو تیرے آنے سے 9 مہینہ پہلے تیرے آنے کی خوشیاں منانے لگتا ہے۔ باپ وہ ذات ہے جو رات دن اپنی ساری محنت اپنے بیوی بچوں کے چہروں پر مسکان اور خوشی لانے کے لیے صرف کرتا ہے، جس کو نہ اپنے آرام کی پرواہ نہ اپنی صحت کی پرواہ۔ باپ وہ ہے جو اپنی خواہشوں کو قربان کر کے اپنی اولاد کی ساری خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ باپ وہ ہے جو دن کو دن نہیں سمجھتا اور رات بھر بے فکر نہیں سوتا، بلکہ رات بھر بے چین کروٹ بدلتا ہوا سوتا ہے۔ باپ وہ ہے جو دن بھر کی تکلیف برداشت کر کے اپنے بچے کی خواہش کو سن کر گھوڑے کی طرح دوڑ پڑتا ہے اور اس کی خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ باپ وہ ہے جو اپنی ساری کمائی بلکہ دوسروں سے مانگ مانگ کر تجھ پر اپنی ساری زندگی لٹاتا ہے اور تو بڑا ہو کر اس کو اپنی کمائی کا 1 روپیہ 1 حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ باپ وہ ہے جس نے تجھے رو رو کر مانگا ہے اور آج تو اس کے رونے پر بھی ترس نہیں کھاتا اور اس کو الگ کر دیتا ہے۔ باپ وہ ہے جس نے تجھے بولنا سکھایا جب تو تتلی زبان میں بولتا، تتلا کر بولتا تھا، اور وہ تیرے ایک ایک لفظ پہ ایک ایک ورڈ پر خوش ہوا کرتے۔ آج وہی باپ جب بولتا ہے تو تجھے اس کا بولنا بھی سننا گوارا نہیں ہوتا۔ باپ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا، جس نے تجھے زندگی گزارنے کے طور و طریق سکھائے۔ آج وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور بغیر سہارے کے چل نہیں پاتا تو اولاد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا نہیں دیتی۔ باپ جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو گھر بار سے دور رکھ کر بے وطنی کی زندگی، پردیسی زندگی گزاری تاکہ اس کے دیش میں، اس کے وطن میں، اس کے گھر میں اس کی بیوی بچے خوش رہ سکے، آج جب باپ اپنی آخری زندگی کو پہنچائے تو اولاد اس کو ٹکڑا نہیں ڈالتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر حقوق الوالدین، کہ سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، سب سے بڑا گناہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے، البغی اور حقوق الوالدین۔ ظلم کی سزا ظالم کو مرنے سے پہلے دنیا میں مل کر ہی رہے، اور دوسرے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کو بھی اس کی سزا اس دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے بھی، اس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک اس کے ماں باپ، ویسا ہی سلوک اس کی اولاد اس کے ساتھ ہے۔
کتنے سینکڑوں واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں، مشہور ہے نا واقعہ کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کا بڑا نافرمان تھا. جب تک ماں گھر میں تھی تو تھوڑی باپ کی بھی قدر کرتا تھا، اور جب ماں دنیا سے چلی گئی تو اس نے باپ کے گریبان پکڑا اور گھسیٹتا ہوا میدان میں لے گیا اور کنویں میں ڈالنا چاہا. باپ نے روک لیا کہ بیٹا رک جا، مجھے کچھ بات تو کہنے دے، تھوڑا آرام کر لے، تو تھک گیا. وہ رک گیا. اس نے کہا بولو کیا بولنا چاہتے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے کنویں میں مت ڈالنا، اور تو مجھے کنویں میں ضرور ڈالے گا، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی طرح کنویں میں ڈال دیا تھا. آج جب مجھ پر وہ وقت آیا تو اللہ نے تجھے میرے اوپر مسلط کر دیا، اور تو اپنے دادا کی طرح اپنے باپ کو کنویں میں ڈالنے کی ہے. اللہ کو نصیحت دینی تھی. اس بچے پر کب کبھی تاری نہیں ہوئی، اس نے توبہ کری. لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے نا، مرنے سے پہلے ویسے ہی سلوک، بلکہ اس سے بدتر سلوک کا سامنا ہمیں اپنی زندگی میں کرنا پڑے گا. ماں باپ کے ساتھ جو دنیا میں زیادتی کرے گا، مرنے سے پہلے اس کو اس سے زیادہ بدتر زیادتی کا سامنا کرنا. حالانکہ ماں باپ تو وہ ہے جو اپنی جان تک اپنے بچوں پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مشہور ہے نا واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا شہزادہ بیمار ہوا، اور ایسی بیماری کہ ساری سلطنت کے حکیم، طبیب اور ڈاکٹرز فیل ہو گئے. تو بادشاہ نے بیٹی کی چارپائی کے چکر لگاتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری زندگی، میری عمر میرے بیٹے کو دے دے اور اس کی بیماری مجھے لگا دے. بہت سے اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. کیا پتا ہم جس وقت بد دعا دے رہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور سامنے والا برباد ہو جائے. بہت سے ماں باپ غصے میں جھنجھلا کر اولاد کو بد دعا دیتے ہیں. بد دعا دینے سے بچنا چاہیے، ہدایت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت. تو اس شاہ وقت نے، اس بادشاہ نے جو دعا کی، قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی. بیٹا صحیح ہوگا. باپ بیمار ہوتے ہوتے دنیا سے چلا گیا، اور بیٹا بچپن میں ہی بادشاہ بنا دیا گیا. یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ باپ کو کم نہ سمجھو. باپ وہ ہے جو اولاد کی زندگی کی خاطر اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے. اب جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں اور بزرگ ہو جاتے ہیں، آخرت کے سفر کے قریب ترین ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ ان کا بولنا، ان کا چالنا، اس کے اندر ہلنا جلنا آ جاتا ہے، بہتی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور ایک ہی بات کو کئی دفعہ پوچھنے لگتے ہیں. تو وہی اولاد جو دکان پر، بازار پر اور اپنی مارکیٹوں میں کسٹمرز کی جلی کر سنتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہی ماں باپ، اور ماں باپ کے گھر میں آباد خوشی کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کی آواز ان کو پریشان کرنے لگتی ہے، اور بلکہ وہ ان کی آواز سے ایسا نفرت کرتے ہیں جیسا آدمی کسی بدبودار چیز سے نفرت کرتا. ہم نے بچپن میں واقعہ پڑھا تھا، کتابوں میں آج بھی موجود ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، مگر واقعہ سبق آموز ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا بیٹھا ہے. باپ نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ دیوار پر بیٹھا کیا ہے؟ بیٹے نے پھر جواب دیا کوا بیٹھا ہے. کوئی شریف خاندان کا تھا. ہم میں سے ہوتا تو دوسری مرتبہ ہی ٹوک دیتا اور جھنجلا دیتا کہ تمہیں آواز نہیں آتی، مگر اس نے تیسری مرتبہ میں جھنجلا ہے. جب تیسری مرتبہ باپ نے پوچھا کہ بیٹا دیوار پر کیا بیٹھا ہے، اس نے کہا بابا آپ کو آواز نہیں آتی، آپ سنتے نہیں، کتنی دفعہ بتلاؤں، دیوار پر کوا بیٹھا ہے، کوا بیٹھا ہے، کوا بیٹھا ہے. اب باپ کو وہ زمانہ یاد آیا جس میں اس نے اس بچے کو پالا. باپ کہنے لگا بیٹا تو نے مجھ سے 20 دفعہ پوچھا تھا یہی سوال کہ ابا دیوار پر کیا بیٹھا ہے، اور میں نے 20 مرتبہ خوش ہو کر مسرت کے ساتھ، فرحت کے ساتھ تجھے جواب دیا تھا کہ بیٹا دیوار پر کوا بیٹھا ہے. تو نے مجھے اس کا بدلہ نہیں دیا. اولاد اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتی ہے.
ماں باپ نے کتنی سختی حالات کی کتنی سختی برداشت کر کے اولاد کو پالا ہے، اس کا اندازہ ماں باپ کو ہی، اور اس کا اندازہ اولاد کو بھی ہونے لگتا ہے جب وہ باپ بن جاتے ہیں۔ جب باپ بن جاتے ہیں ان پر ذمہ داری آتی ہے، صبح سے لے کر شام تک کا شیڈول ایسا بزی ہو جاتا ہے کہ کسی سے ملنے کا وقت تک نہیں رہتا، تب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے باپ نے کتنی مشکلوں سے ہمیں پالا۔ باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے، جس طرح چھت اپنے مکین کو موسم کے سرد اور گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح باپ کا سایہ اولاد کو لوگوں کے ناروا سلوک سے تحفظ دیتا ہے۔ باپ کے صاحبان شفقت میں اولاد پروان چلتی ہے، باپ کے ہوتے ہوئے اولاد اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، باپ کے ہوتے ہوئے اولاد اپنے آپ کو بے فکر اور بے فکری کی زندگی گزارتی ہے۔ انسان جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ماں باپ کی محنتوں کی مشقتوں کا نتیجہ ہے، اور ماں باپ اور باپ خاص طور سے آپ یاد رکھیے، مطالعہ کر کے دیکھیے کہ دنیا میں سب سے کم جس کے بارے میں لکھا گیا وہ باپ ہے۔ باپ کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا، باپ کے بارے میں سب سے کم لکھا گیا ہے، حالانکہ باپ وہ ہے جو سب کے سامنے تو نہیں روتا، جو کھل کر تو نہیں روتا، مگر ہاں گھر میں چھپ کر سسک کر ضرور روتا ہے۔ باپ وہ ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر ماں کی طرح محبت دکھاتا نہیں، غصہ دکھاتا ہے تاکہ بچے کی تربیت ہو سکے۔ باپ وہ ہے جو پیٹ بھرے ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے مگر اندر سے 3 وقت سے بھوکا ہوگا۔ باپ وہ ہے جو نہ تھکنے کا جھوٹ بولتا ہے مگر وہ اندر سے تھک کر بالکل چور ہو چکا ہوتا ہے۔ باپ وہ ہے جو اپنے گھر کی پریشانی کو اپنی اولاد پر ظاہر نہیں ہونے دیتا اور جھوٹی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر جاری کر کے سیسا پلائی دیوار کی مانند بن جاتا ہے۔ یہ باپ ہے۔ باپ کی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد سے بھی بڑھ کر ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ماں باپ کو راضی کرنا۔ وہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تو نے ان کی خدمت نہیں کی تو یہی خدمت نہ کرنا تیرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، بعدا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پائی۔ جبریل نے بددعا دی، نبی نے آمین کہا۔ ہم رونا روتے ہیں کہ مولانا کام نہیں چل رہا، گھر میں بیماری ہی بیماری ہے۔ ارے پہلے اپنے ماں باپ کو تو راضی کر، اپنے روٹھے ماں باپ کو کبھی گلے سے لگا کر تو دیکھ۔ بچپن میں جب تو کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر ڈر جایا کرتا تھا تو یہی تیرا باپ تجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر تجھ سے کہا کرتا تھا کہ بیٹا گھبرا مت، تیرا بابا ہے نا۔ آج تم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب باپ مشکل میں ہو، کمزوری میں ہو، بڑھاپے میں ہو، مریض ہو، بیمار ہو، تو تم اس کو اپنے گلے سے لگا کر، چمٹا کر، لپٹ کر اس سے کہے کہ بابا ڈرو مت، تمہارا بیٹا ہے نا۔ باپ اس کا انتظار کرتا ہے۔ باپ غصہ جلدی ہوتا ہے مگر اس سے زیادہ راضی جلدی ہو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی راضی ہو۔ باپ باہر سے سخت بن کر دکھاتا ہے مگر اندر اندر انتظار کرتا رہتا ہے کب بیٹا مجھے آ کر منا لے، راضی نہیں۔ باپ باہر سے بڑا سخت مزاج دکھتا ہے مگر اندر سے اس کی بالکل سادگی ہوتی ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ جس نے ماں باپ کو دنیا میں ستایا، دنیا سے جانے سے پہلے اس کو سزا ملی۔ یہ بھی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ رہتے تھے۔ اس کی گھر والی اس کو ستانے لگی کہ یہ بوڑھا پریشان کرتا رہتا ہے، جب دیکھو جب کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہے، اس کا علاج کرو، اس کو الگ ڈال دو، اس کو جانوروں کے کمرے میں لے جا کر اس کی چارپائی ڈال دو۔ اب جا کر چلنے لگا اور اپنے باپ کو کمبل دینے لگا، اس کا پوتا بھی وہاں موجود۔ پوتا کہنے لگا کہ اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر دو۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ جس طرح
آپ اپنے باپ کو، میرے دادا کو وہاں لے جا کر ڈال رہے ہیں اور ان کی ضرورت کا سامان کر رہے ہیں. جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو بھی کمبل کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں سے آدھا آپ کو. جو اپنے ماں باپ کو دنیا کی زندگی میں پریشان کرے گا، مرنے سے پہلے اس کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے. اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان بوڑھی آنکھوں میں کبھی جھانک کر دیکھو، آپ کو ہمیشہ ان میں انتظار کے دیے جلتے ہوئے دکھیں. آپ کبھی ان سے لپٹ کر تو دیکھو، ماں کو اور باپ کو اندر سے وہ سکون محسوس ہوگا جو دنیا کی کسی نعمت میں محسوس ہوگا. آپ یاد تو کر کے دیکھیے، جب ماں باپ ہمیں بازار لے جایا کرتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے؟ باپ نیچے بیٹھ جاتا تھا اور اپنے ہاتھ سے پاؤں میں جوتا پہنا کر کہا کرتا تھا کہ میرے شہزادہ کیسا دکھ رہا ہے، اس کو آ رہا ہے کہ نہیں. ماں اپنی بیٹی کو اس کے سوٹ، اس کے فراق، اس کے سینے سے لگا کر دکھاتی تھی کہ میری شہزادی کیسی دکھ رہی. اس کو اس طرح زندگی کے ارمان ماں باپ پوری کیا کرتے تھے. آج جب بچہ کمانے لگا تو اس کو زندگی میں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ کبھی اپنے ماں باپ کی پسندیدہ چیز ان کو لے جا کر دیتے. وہ ماں باپ جس نے ساری کمائی لوگوں سے بھیک مانگ کر ایسی جگہ ہاتھ پھیلائے جہاں اولاد اپنے پیر بھی نہیں رکھنا چاہتی، وہاں ہاتھ پھیلا کر اولاد کو ٹکڑا دیا. آج جب اس باپ کو ٹکڑے کی ضرورت ہے تو اولاد اس سے بے رخی کا معاملہ کرتی ہے. ہم لوگ اگر اپنی کمائی میں سے ذرا سا حصہ اپنے ماں باپ کو دیں گے تو ماں اس کو استعمال نہیں کرے گی، سینے سے لگا کر رکھے گی. باپ اس کو اپنے سروں کا تاج سمجھے گا کہ میرے بیٹے نے دیا تو کچھ، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو، مگر اس سے ان کو ایسا سکون ملے گا جو اللہ کی پسند دنیا کی کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتا. اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ماں باپ ہی ہماری جنت ہے، ماں باپ ہی ہماری دوزخ ہے. اگر ہم نے ماں باپ کو راضی کر لیا، جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اگر ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تو سنا. کتنے نوجوان ایسے باپ سے بات کرنا برداشت نہیں کرتے، باپ سے جھنجھلا کر بات کرتے ہیں. قرآن حکم دے رہے فلا تنہرہما، باپ کو جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھی میٹھی باتیں باپ سے کیا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ، جب باپ سے بات کیا کر تو اپنی پیشانی، اپنی نظریں جھکا دیا کر، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالا کر. قرآن نے کبھی بھی کسی حکم کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنے ماں باپ کی خدمت کے حکم کو بیان کیا. اور ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہ قرآن نے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا. اب ہمارے نوجوان جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، ان کو اور خود گھر کے جھگڑے دیکھتے ہیں، جھگڑے دیکھ کر اور ایسے پروگرام دیکھ کر ان کو عادت ہو گئی ہے باپ سے چڑکنے کی، ان کو عادت ہو گئی ویسا ہی ایکشن کرنے کی. اولاد کو بچپن سے، پہلے دن سے بڑوں کا ادب سکھائیں، ماں باپ کا ادب سکھائیں. نوجوانوں، ہم میں سے جتنے یہاں نوجوان بیٹے ہیں یا جتنے وہ ادھیڑ عمر ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آج بھی ابھی بھی وقت ہے، سچی پکی توبہ کرو. ماں باپ کے قدموں میں جا کے دیکھا کہ میں آپ کے حق ادا نہیں کر سکا، آپ کا جیسا خیال رکھنا چاہتا تھا، رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھ سکا، مجھے معاف. اپنے ماں باپ کو ہدیے لے جا کر دیجیے، ان کو اپنی سیلری، اپنی پگار، اپنی تنخواہ، اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور شامل کیجیے. جب ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ابھی آخر میں چند اشعار سن لیجیے کہ عزیز تر مجھے وہ رکھتا ہے رگے جان سے. باپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتا ہے، عزیز تر مجھے وہ رکھتا ہے رگے جان سے. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے ماں سے. باپ ویسا کر کے نہیں دکھاتے جیسے ماں کرتی، لیکن اندر سے اس کے جذبات ماں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ رعب مجھ پہ رکھتا ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹے پر روب رکھنا، اس کو غصہ دکھاتے رہنا. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ رعب مجھ پہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے چومتے ہوئے بھی جھجکتا ہے کہ میں اگر چوم لوں گا تو اس کا حوصلہ نہ کھل جائے. رعب رکھتا ہے.
وہ آشنا میرے کرب سے رہتا ہے ہر دم. ماں باپ ہر وقت بیٹے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو کھل کے نہیں روتا مگر سسکتا ہے، سامنے نہیں روتا مگر باپ چھپ کر روتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، جو میں ہاں کہہ دوں وہی میرا باپ ہاں کہہ دیتا ہے. بیٹا جو تجھے چاہیے بس وہی آخری فیصلہ ہے. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد خود برداشت کر لیتا ہے، گھر میں آ کر بتاتا نہیں. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنے لوگوں سے ہی کٹ کے رہنے لگتا ہے. وہ لوٹتا ہے گئی رات دیر کو، پورے دن تھک کر رات میں دیر سے گھر پہنچتا ہے. دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، پورا دن پسینے میں شرابور ہو کر گزرتا ہے. گلے رہتے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاہ کے گریبان سے. اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی بیٹا یہ کہہ دیتا ہے کہ باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے. پرانا سوٹ وہ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، کھانا بھی کم کھاتا ہے، مگر کھلونے سب میرے خرید لاتا ہے. وہ مجھے سوتے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، وہ مجھے سوتے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے کیا سوچ کے وہ مسکراتا ہے. باپ سامنے نہیں مسکراتا بلکہ اولاد جب سوئی رہتی ہے تو اس کو سوچ سوچ کر، اس کے فیچر کو سوچ سوچ کر ہنستا رہتا ہے. میرے بغیر ہے سب خواب اس کے ویران سے. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے. ماں باپ کی قدر کیجیے. ماں کی قدر تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اور باپ بھی بچے کو ماں کی قدر سکھاتا ہے، استاد بھی بچے کو ماں کی قدر سکھاتا ہے، ٹیچر بھی بچے کو ماں کی قدر سکھاتا ہے. سب سے کم جس پر لکھا گیا ہے وہ باپ کی ذات. باپ کو کم نہ سمجھو. باپ برداشت کرتا ہے مگر اندر سے زخمی ہو جاتا ہے. باپ ہنستا ہے مگر اس کی ہنسی میں اس کا رونا چھپا ہوتا ہے. اس لیے بھائی سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرو. یہ وقت کا تقاضا ہے. اپنے شوق چھوڑو. شوق کو مکمل کرنا چاہے وہ دین کا ہی کام ہو، اگر اپنے شوق سے کر رہے ہیں تو وہ شریعت نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کو مکمل کرو. آپ کے اگر ماں باپ زندہ ہیں سب سے پہلے ان کو راضی کرو. اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 طریقے ہیں ماں باپ کو راضی کرنے. اگر دنیا سے چلے گئے تو 2 طریقے سے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو. پہلا طریقہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، تلاوت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے جو دوست دنیا میں زندہ ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. یہ 2 طریقے ہیں. جس نے ان 2 طریقوں کو اپنایا، چاہے اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس کو ماں باپ کا فرما بردار لکھا ہے. اور جس کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں تو اس کے لیے تو لازم ضروری ہے کہ ہر وقت ان کے ہر حکم کو پورا کرے. ہاں اگر شریعت کے خلاف ماں باپ حکم دیتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاهُمَا عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھے شرک پر مجبور کرے یا گناہ پر مجبور کرے تو ان کی بات نہ مان. لیکن اس کے سوا ہر نیک کام میں، ان کے ہر خواہش میں ان کے حکم کو پورا کر، اور ان کی زندگی کی راحت کا سامان بن، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. ایک لمبی فہرست لکھ کر لایا تھا، وقت مکمل ہو گیا. ہم کیا کہہ سکتے ہیں باپ کے درجے کو؟ باپ کے درجے کو شریعت نے بیان کیا، باپ کے درجے کو اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا، باپ کے درجے کو ساری دنیا بیان کرتی ہے. رونا اگر کسی چیز کا ہے تو اس درجے کو نہ دینا. ہم سنتے رہتے، سن کر سن ہو گئے، بہرے ہو گئے، مگر ماں باپ کے جس درجے کو ہمیں ان کو جو درجہ دینا چاہیے تھا ہم وہ نہیں. آپ پوچھئے، آپ غور کیجئے. اللہ نے جتنے الفاظ رکھے ہیں ہر لفظ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے کہ ماں باپ کا یہ بھی حق ہے، ماں باپ کا یہ بھی حق ہے، باپ تیرے لیے یہ بھی ہے، باپ تیرے لیے یہ بھی ہے. مثال کے طور پر 2-3 سن لیجیے. آپ الف سے پوچھئے باپ کیا ہے؟ الف کہے گا باپ آب رحمت ہے، باپ آبگینہ ہے، باپ آفتاب ہے، باپ آب و تاب ہے، باپ احسان کرنے والا ہے، باپ تیرے لیے آہیں بھرنے والا ہے،
باپ سے پوچھو باپ کیا ہے تو باپ کہے گا باپ تیری بضاعت ہے، تیری بشاشت ہے، تیری بصالت ہے، تیرے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، تجھے بڑے حوصلے اور بڑے ارادے دینے والے کا نام ہے۔ تا سے پوچھو باپ کیا ہے، تا کہے گا باپ تیرے سر کا تاج ہے، باپ تیرا تخت ہے، باپ تیری تعریف ہے، باپ تیری تاسیس ہے، اور باپ تیری توبہ کا دروازہ ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، مگر اس کا سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم سن کر مزہ کریں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اگر ہم کوئی چیز سن لیں، سننے میں مزہ ہے، بس واہ واہ، ایسی واہ واہ کا کوئی نہ سنانے والے کو فائدہ نہ سننے والے کو فائدہ۔ اصل چیز عمل ہے، اصل چیز عمل ہے۔ اگر سنانے والے نے عمل نہیں کیا اللہ پکڑ کریں گے، سننے والے نے سن کر عمل نہیں کیا اللہ پکڑ کریں گے۔ کوئی سچا پکا ارادہ کر لیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، کریں گے بھائی کوشش۔ ماں باپ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کرو، ورنہ 70,000 سال تک، 70 سال تک بھی سجدے میں پڑے رہیں گے، سارے سجدے فیل ہو جائیں گے اور سیدھا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ بھی تھوڑی سی عبادت پر راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے زندگی کے شیڈول میں سب سے پہلی چیزیں لکھ دو کہ ایک لمحے کے لیے ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ